الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز بزرگان دین، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں. کل سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے اور آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے. اس موقع پر فطری طور پر ہم ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اسلامی سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا سلسلہ چلتا ہے. میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلامی سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور پچھلے دنوں میں جن مشکلات اور جن مسائل میں امت گھری ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ کو ان مسائل کا حل نصیب فرمائے اور مشکلات سے اور مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اس موقع پر صرف اسلامی سال اور ہجری سال کی مبارکباد دینے پر اکتفا کرنے کے بجائے ضروری ہے کہ ہم ہجری سال کی اہمیت کو اور ہجری سال کی جو نسبت ہے ہجرت سے، اس نسبت کو ہم محسوس کریں اور ہجری سال کا جو پہلا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام، جس سے کچھ اہم واقعات منسوب ہیں، واقعتاً بعض اہم واقعات کا اس مہینے سے تعلق ہے، ان واقعات سے جو سبق اور جو عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس پر ہم خصوصی توجہ دیں. ہمارا کوئی عمل امت مسلمہ کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ہمارا کوئی عمل محض عارضی نہ ہو، محض سطحی نہ ہو. ایسا نہیں کہ ہم عارضی طور پر ایک دن ایک میسیج کے ذریعے سے کوئی امیج فارورڈ کر کے یا پھر ایک پیغام دوسروں کو عام کر کے ہم مطمئن ہو جائیں اور ہم یہ امید رکھیں کہ یہ سارا سال ہمارے لیے مبارک بن جائے گا. اس کے بجائے اس مہینے سے ہم وہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہماری پوری زندگی کو بابرکت بنا سکتا ہے.
جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اور پوری امت مسلمہ کا مستقبل قابل مبارکباد بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ اس موقع پر میں ابتدائی طور پر کچھ باتیں کہہ کے اس مہینے سے متعلق ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کر کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا جو ہجری سال کا جو آغاز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نمایاں کام اپنی طرف سے انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک نمایاں کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی سال کا ہجری سال کا آغاز فرمایا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے، اور یہ گفتگو ہوئی کہ ہم اسلامی سال کا آغاز کریں گے تو کس واقعے کو بنیاد بنا کر، یعنی کس واقعے کے بعد سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا تو مدتوں پہلے سے ہے، زمانوں پہلے سے ہے، لیکن ہجری سال کا، اسلامی سال کا جو اس امت مسلمہ کے اندر ہے، اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پہلے جو ایام گزرے ہیں اس کو الگ کرتے ہوئے، ایک مستقل اسلامی امتیازی شان کو باقی رکھتے ہوئے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، اس کے لیے ایک اہم مشورہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کیا۔ تو اصحاب نے مختلف واقعات کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اس واقعے سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں گے۔ بعض کی یہ رائے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، انسانیت کے محسن ہیں، ان کی ولادت دراصل پوری انسانیت کو ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنی تھی آپ کی ولادت، لہٰذا آپ کی ولادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی 40 سال کے بعد 41ویں سال کے آغاز میں، اس نبوت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں۔ اور ایک رائے یہ بھی آئی بعض لوگوں کی طرف سے کہ ہجرت کو اسلامی سال کے آغاز کا ذریعہ بنایا جائے، ہجرت کے واقعے کو۔ تو غور و فکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو زیادہ اہم شمار کیا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب ہوئی تھی 13 نبوت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 13 سال کے بعد 13 نبوی سال میں ہجری سال کا آغاز کیا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کے آغاز کا اعلان فرمایا۔ اس وجہ سے اس اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے، ہجری سے مراد جس کی نسبت ہجرت کی طرف ہو۔ اب ایک سوال یہ مشورہ یہ بھی آیا کہ 12 مہینوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے متعین ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور یہ جو 12 مہینے کی تعداد اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرا، کہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ 12 مہینے، ان میں سے اسلامی سال میں پہلا مہینہ کس مہینے کو شمار کیا جائے، اس پر جب گفتگو کا آغاز ہوا، مشورہ کیا گیا، تو بعض نے ماہ رجب کو پہلا مہینہ قرار دینے کا مشورہ دیا، بعض لوگوں نے رمضان کی نیکیوں کو، اس کی فضیلتوں کو گنا کر کہا کہ رمضان سے مہینے کا آغاز کیا جائے، بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کو، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، اور بعض لوگوں نے ماہ محرم الحرام ہی کو اسلامی سال کے آغاز کا مہینہ قرار دینے کی رائے پیش کی، اس لیے کہ پچھلے کئی سال سے، تقریباً 200-250 سالوں سے محرم الحرام کو اس وقت کے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر کہ چونکہ کئی زمانوں سے محرم الحرام کو پہلا مہینہ شمار قرار دیا جاتا تھا، اس چیز کو، اس رواج کو، اس سنت کو باقی رکھا، اس روایت کو باقی رکھا اور برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی سال کے آغاز کے لیے پہلا مہینہ محرم الحرام ہی شمار ہوگا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اگرچہ کہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، محرم، صفر اور ربیع الاول، ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے تیاریوں کا آغاز محرم ہی کے مہینے میں کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بھی ایک تو اسلامی سال ہجری ہے، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا، اور ہجرت کا ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے ہی میں کر لیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو، اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کے آغاز کے لیے بھی اور ہجرت کے ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے محرم کے مہینے کو بھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ تو اس وقت سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تب سے لے کر آج تک چاند کی تواریخ کے اعتبار سے، چاند کے دنوں کے اعتبار سے 1435واں سال شمار ہوتا ہے، جی 45واں، جی 1445، 1445واں سال شمار ہوتا ہے، جزاکم اللہ۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 1500 سال، 1445 سال گزر چکے ہیں، اور اس اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آج دوسرا دن۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان دونوں چیزوں میں، اسلامی سال کے آغاز کرنے کے سلسلے میں ہجری سال کے اور محرم کے سلسلے میں بھی ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، تو خود بخود یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس مہینے کا اسلامی سال کا ایک اہم ترین تعلق اس واقعے سے ہے جسے ہجرت کا واقعہ قرار دیا جاتا۔ اس مہینے میں ہجرت کے واقعے کا تذکرہ کیا جاتا۔ میں ہجرت کی تفصیلات میں جانے کے بجائے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے آغاز میں ہم واقعہ ہجرت کو ذہن میں رکھیں، ہجرت کی اہمیت کیا ہے، ہجرت کا مطلب کیا ہے، اور ہجرت کا نتیجہ کیا ہے، اور ہجرت کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے اسلام کے اندر، اسے سمجھنے کے ہم اس موقع پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہماری نگاہ میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی فرد اپنے خاندان کے ساتھ یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ ایک جگہ سے، ایک وطن سے دوسرے وطن کو منتقل ہو جاتا ہے، ایک مقام سے، ایک گاؤں سے دوسری بستی کو منتقل ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی، ہمارے آبا و اجداد فلاں ریاست سے انہوں نے یہاں پر ہجرت کی تھی، نقل مکانی انہوں نے کی تھی، یعنی ہر طرح سے ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو جانے کو ہم ہجرت شمار کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے ہر قسم کی نقل مکانی، ہر قسم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، یہ ہجرت نہیں کہلاتا۔ اسلام کی نگاہ میں ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو، کسی مسلمان کو جس مقام پر وہ زندگی گزار رہا ہے اس مقام پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، اسلامی تعلیمات پر آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عمل کرنا ناممکن ہو گیا ہو، تو ایسے موقع پر صرف اس مقصد اور اس نیت سے کہ میں اس بستی کو چھوڑوں گا، اس ارادے سے کہ میں دوسرے مقام پر پہنچ کر دین اسلام پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر اطمینان اور آزادی کے ساتھ عمل کر سکوں، اس نیت کے ساتھ اگر ہم نے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو چھوڑا تو وہ اسلام کی نگاہ میں ہجرت کہلائے گا۔ ورنہ بزنس کی خاطر ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک کو نقل مکانی کی، ایک ریاست سے، ایک بستی سے دوسری ریاست اور دوسری بستی کی طرف گئے، بزنس کی خاطر، تجارت کی خاطر، اور ہم نے اپنا پورا گھر بار منتقل کر دیا، تو اسے نقل مکانی ضرور کہا جائے گا، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اسے ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ ہجرت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، خدا کے دین پر آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عمل ہو سکے، اس نیت اور ارادے سے اگر کوئی شخص اپنے مقام اور اپنی بستی کو چھوڑتا ہے اور دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور اسی ہجرت کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت ہر دور میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا میں صرف اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، دوسروں کے دباؤ میں، دوسرے کے قوانین کے تحت زندگی گزارنے کے لیے، نیم کافرانہ زندگی گزارنے کے لیے اسے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ اس کے لیے لازماً خدا کے دین پر عمل ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی ضروری ہے۔ اس قوانین پر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ میں کسی بھی قسم کی اسے قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو اس قربانی کو دینا یہ اصل ایمان ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسے خدا کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے وطن کو ترک کرنا پڑا تو یہ قربانی اس کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے اسی ایک مقصد کی خاطر کئی مرتبہ ہجرت کی ہے۔ ان کی بستی میں، ان کے مقام پر ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، اسلام کی دعوت سے روکا گیا، اسلام کے قیام سے روکا گیا، مجبوراً انہوں نے اپنی بستی کو ترک کیا، ایک دوسرا ایسا مقام متعین کیا جہاں پر انہیں قوت مل سکے، انہیں اطمینان حاصل ہو سکے اور وہاں اس مقام پر پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ ہم جب ہجرت کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہمارے سامنے آتی ہے، حالانکہ ہجرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ
عراق سے ہجرت کی تھی. پہلے آپ نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، پھر آپ نے فلسطین کی طرف ہجرت کی. آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ پہلے ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. پھر اس کے بعد ملک سدوم کی طرف آپ نے ہجرت کی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پہلے مدین کی طرف ہجرت کی تھی، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی جانب ہجرت کی. آپ ان پورے واقعات کو دیکھیں، ان کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا کسی تجارت کے لیے نہیں تھا، بزنس کے لیے نہیں تھا، محض تفریح کے لیے نہیں تھا. ان کے اپنے مقام پر عراق میں ہو یا پھر مصر میں ہو، اپنے اس مقام پر دین پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا. نمرود کی طرف سے ہو یا پھر فرعون کی طرف سے ہو، دوسرے دشمنان اسلام کی طرف سے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا گیا تھا، محض اس لیے کہ وہ اپنے دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں اور اقامت دین کی تبلیغ کا کام انجام دے سکیں. انہوں نے اپنی اس بستی کو چھوڑا اور دوسرے مقام پر ہجرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 ہجرتیں ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی. پہلی مرتبہ 5 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی اجازت سے 15 مسلمانوں نے مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، جس میں 13 مرد اور 5 عورتیں تھیں. پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، تقریباً 101 لوگوں نے، 100 سے زائد لوگوں نے ہجرت کی، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں. یہ ہجرت کیوں ہوئی تھی؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے کفار نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، ورنہ انہیں کوئی دشواری نہیں تھی، مال کمانے کی فکر نہیں تھی، اولاد کے ساتھ عیش و عشرت کی فکر نہیں تھی. فکر اس بات کی تھی کہ مکے میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، قرآن کی تبلیغ کی آزادی نہیں ہے، اللہ کا نام لینے کی آزادی نہیں ہے. خدا کے مرکز میں ایک اللہ واحد کے مرکز میں خدا کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس وجہ سے انہوں نے صرف اس ایک مقصد کی خاطر کہ ہم اطمینان کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر سکیں، انہوں نے مکے کو چھوڑا اور حبشہ کی جانب ہجرت کی. پھر اس کے بعد 13 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کی. تو ان تمام واقعات کی بنیاد میں ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ دین اسلام پر عمل کرنے کی نیت. یہ نیت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی نقل مکانی ہجرت شمار نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث صرف اتنی نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے بعد کے جو ٹکڑے ہیں اس پر آپ غور کریں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے نیت کی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، خدا اور اس کے رسول کی راہ پر چلنے کے مقصد سے ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت شمار ہوگی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر کسی کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کوئی اور مقصد کے لیے، لیکن خدا کی رضا کے لیے نہیں، یا پھر دین اسلام پر عمل کرنے کا واحد مقصد نہ ہو، او امرأۃ ینکحها، یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی اختیار کی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی، اللہ کے لیے ہجرت شمار نہیں ہوگی. تو یہ حدیث واضح طور سے بتاتی ہے کہ کسی بھی قسم سے، کسی بھی نیت سے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کو جانا ہجرت نہیں کہلاتا. ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آدمی صرف دین اسلام پر عمل کرنے کی خاطر، آزادی کی خاطر وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو تاکہ وہاں اطمینان کے ساتھ وہ دین پر عمل کر سکے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہجرت کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ہجرت کرنے والوں کا جو مقام بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جد و جہد کی، محنت کی، کوششیں کی خدا کے دین کے غلبے کے لیے، اور ہر طرح کی رکاوٹوں کا، دشمنی کا مقابلہ کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی، ہر قسم کے فرد کو نہیں، ہر طرح کے فرد کو نہیں جو کسی بھی مقصد کے لیے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ، جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنی جان اور اپنے مالوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، جد و جہد کی،
اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ان دونوں آیات میں؟ ایک تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، ایک دوسرا یہ فرمایا کہ انہیں عظیم اجر ملے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت ہو، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی، وہ لوگ خدا کی رحمت کے مستحق ہوں گے، وہ عظیم درجات کے حامل ہو سکیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ شخص زمین میں بہت ساری پناہ گاہ پائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہو، اپنی اس سرزمین کو تنگ محسوس کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری پناہ گاہیں اسے عطا فرمائے گا۔ وسعہ، اور اسے گزارے کے لیے بہت کچھ گنجائش ملے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کا موقع پانے کے باوجود، ہجرت کے لیے راستوں کو آسان پانے کے باوجود محض آدھی ایمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نیم مومنانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نیم کافرانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا پھر کافر نظام کے تحت آدھی ادھوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دب کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہجرت کرنے کا موقع پانے کے باوجود محض وطن سے محبت کی خاطر، محض تجارت سے محبت کی خاطر، اولاد اور رشتہ داروں سے محبت کی خاطر اپنی اس بستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خدا کے دین پر مکمل عمل کرنے کے جذبے سے وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے ظالموں کی موت ہوگی، ایسے ظالموں کی روح کھینچنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو فرشتے کہیں گے ان الذین توفاہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے کہ بالخصوص وہ لوگ جو ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی ہجرت کی استطاعت اور موقع ہونے کے باوجود کافرانہ نظام زندگی کے تحت نیم مسلمانہ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو گئے، اس طرح انہوں نے ظلم کیا، ان کی روح جب کھینچیں گے، توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح کھینچیں گے، قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کس حالت میں تم تھے، قالوا، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہمیں زمین میں بہت دبایا گیا، ہمیں مجبور کر دیا جا رہا تھا، ہمیں تنگ کر دیا جا رہا تھا، ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تم اس بات پر مجبور تھے کہ یہیں دب کر زندگی گزارو؟ اس بستی کو چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا؟ جہاں کچھ دوسری تکلیف برداشت کر کے یہاں تم اسلام کو چھوڑنے کی تکلیف برداشت کر رہے ہو، آدھی ادھوری اسلامی زندگی کے لیے تم آمادہ ہو گئے ہو، یہاں چھوڑ کر مکمل اسلامی زندگی تمہیں دوسری جگہ مل جائے، چاہے رزق کی کچھ تنگی ہو، چاہے چھوٹا موٹا کھا کر تمہارا گزارا ہو سکتا ہو، اس تکلیف کو برداشت کر کے دین پر مکمل آسانی کے ساتھ عمل کر سکو، ایسا کوئی مقام تمہیں نہیں ملا؟ زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، جہاں تم ہجرت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کہا جائے گا اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص اسلامی زندگی پر مکمل عمل نہیں کر پا رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک دوسرا مقام موجود ہے جہاں وہ ہجرت کر سکتا ہو، اطمینان کے ساتھ اسلامی زندگی گزار سکتا ہو، تو اس کے لیے فرض ہے کہ اپنی اس بستی کو ہجرت کرے، اپنی بستی کو ترک کرے، قربانی دے، اور اس مقام پر پہنچے اور وہاں مکمل دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ راستہ پاتے ہوئے، موقع ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص یہاں کافرانہ نظام کے تحت زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ظالم ہے، دنیا کے اندر بھی وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہجرت کی یہ اہمیت بیان کی گئی۔ ہاں، دو شکلیں باقی ہیں کہ ایک شخص نظام کفر کے تحت زندگی گزار رہا ہے، آدھی ادھوری زندگی گزار رہا ہے، تو دو شکلوں میں اسے اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اسلام کے غلبے کے لیے یہاں پر مکمل کوشش کر رہا ہو تاکہ نظام کفر ختم ہو جائے، اس کے لیے اسے وہاں رہنے کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ ہجرت کرنے کے لیے کوئی دوسری راہ، دارالاسلام یا پھر ہجرت کے مواقع ہی اسے نہ مل رہے ہوں، تب اس کے لیے مجبوری شمار کیا جائے گا، ورنہ دارالاسلام موجود ہو، وہاں پہنچنے کے مواقع موجود ہوں، یا پھر اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر پہنچ سکتا ہو اور یہاں سے زیادہ بہتر اسلامی زندگی گزار سکتا ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں باقی رہے، نظام کفر کے تحت زندگی گزارے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا کے اندر بھی ظالم کہا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ زندگیاں تھی حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان پوری زندگیوں میں آپ دیکھیں ایک اور نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے بھی ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی مدد و نصرت سے نوازا ہے،
انہیں سربلندی اور عزت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین جاتے ہیں تو وہاں قوت ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں قوت اور سربلندی ملتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ تو لوگوں نے خدا کی رضا کی خاطر دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے مستحق ہوئے ہیں، اور اس ہجرت کے نتیجے میں انہیں عروج اور سربلندی حاصل ہوئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی خاطر اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے، خدا کی نصرت کا مستحق ہوتا ہے، اسے سربلندی اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ یہ سبق ہے ہجرت کے اندر۔ تو اسلامی سال کے آغاز میں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ سال ہجری سال ہے تو ہمیں ہجرت یاد آنا چاہیے، ہجرت کا مقصد اور ہجرت کا مطلب اور مفہوم ہمارے سامنے آنا چاہیے، اور یہ سبق ہمیں اس سے حاصل ہونی چاہیے کہ اگر ہم سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کی نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس دنیا کے اندر غلبہ اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ تم دین پر عمل کرنے کی نیت کو مضبوط کرو، اور اس راہ میں، میری راہ میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تمہارے والدین کو کیوں نہ ہو، چاہے اپنی بستی کو کیوں نہ ہو۔ یہ ہجرت ہے، یہ سبق ہے اسلامی سال کا۔ ایک دوسری چیز اس مہینے میں جو بہت زیادہ جس کا چرچا ہوتا ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ شہادت حسین کیا ہے، کیوں پیش آئی، اس کی تفصیل کا موقع یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے پورے قافلے کے ساتھ 72 لوگوں کا قافلہ تھا، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، نہتے لوگ تھے۔ انہوں نے مدینہ سے روانی اختیار کی اور میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے قافلے کے، ان کے قبیلے کے تقریباً تمام افراد کو قتل کر دیا گیا، بہت ہی ظالمانہ طور پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر، اس واقعے سے ہم جو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، عام طور سے مقررین جو چیز دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یزید نے اور اس کے حامیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دردناک طور سے شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نواسے رسول کو بے دردی سے شہید کرنے والا کتنا ظالم ہوگا، بس یہ دنیا کے سامنے ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی طرف رخ کیوں کیا تھا، کربلا کے مقام پر پہنچے کیوں تھے، کیا مقصد تھا، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے تھے اپنے قافلے کے ساتھ۔ وہ چیز یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اسلامی خلافت کے نتیجے میں جو فوائد امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو حاصل ہوتے تھے، عدل و انصاف اور انسانوں کے حقوق، مشورے کے ذریعے سے اسلامی حکومت کا قیام، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مسلمانوں کی باہمی مشاورت کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہونے چاہیے تھے، اس خلافت کے نظام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب بادشاہت کا نظام آ رہا ہے، حکومت کا اور ملوکیت کا نظام آ رہا ہے، جہاں پر شورائیت نہیں ہوگی، مشورہ نہیں ہوگا، منمانی ہوگی، اور انصاف ختم ہو جائے گا، اور لوگوں پر جبر کر کے اپنی اطاعت پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ خلافت کے نتیجے میں جو عظیم احسانات اور انعامات اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اس خلافت کو ختم کر کے ملوکیت اور بادشاہت لانے کے نتیجے میں یہ ساری نعمتیں ختم کی جا رہی ہیں، امت مسلمہ کو ان نعمتوں سے محروم کیا جا رہا، اور یہ چیز بہت بڑا گناہ تھا اس زمین پر، بہت بڑا منکر تھا، اور یہ ظلم تھا اس زمین پر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس منکر کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جب کوئی شخص منکر کو دیکھے تو خاموش نہ بیٹھے، اپنی طاقت کا استعمال کرے، طاقت نہیں ہے زبان کا استعمال کرے، زبان میں بولنے کی قوت نہیں ہے تو دل میں کم سے کم نفرت پیدا کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس منکر کو دیکھا اور برائی کو دیکھ کر جدوجہد کرنے کا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا تھا، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے مقام سے انہوں نے ہجرت کی اور کربلا کا رخ کیا، یزید کا رخ کیا، تاکہ اسے سمجھایا جائے اور اس کے مقابلے میں ایک خلافت قائم کی جائے۔ ملوکیت کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ منکر کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار نہ کرنا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ منکر کو دیکھنے کے بعد اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اس کے خاتمے کو کوشش کرنا، یہ اصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کونوا قوامین بالقسط پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس دنیا میں اس سرزمین پر انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر نکلے تھے۔ شہادت حسین سے محض ان کی شہادت مطلوب نہیں ہے، محض ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا بیان کرنا مطلوب نہیں ہے، اصل مقصد جس کے لیے آپ نے ہجرت کی تھی اس مقصد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ محرم کے اس موقع پر 10 محرم الحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد
61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اس شہادت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہم منکر کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کریں، ظلم کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کریں، اس کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ اور کیا قربانی دی جائے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اگر ہمیں ان سے محبت ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہماری اس محبوب ہستی کا پیغام یہ ہے کہ اس دین حق کے قیام کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے، منکر کے خاتمے کے لیے تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دے دو، لیکن منکر کے خلاف کسی بھی قسم کی مفاہمت نہ کرو، منکر کو برداشت نہ کرو۔ یہ سبق ہمیں اس محرم الحرام کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ دو تین چیزیں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر کے اس ماہ سے متعلق، اس مہینے سے متعلق، اسلامی سال کے آغاز سے متعلق کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے کو شہادت حسین کی وجہ سے، اہم ترین طور پر شہادت حسین کی وجہ سے ماتم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ چیز اسلامی تصور، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اور کسی بھی فرد کو اسلام نے منحوس قرار نہیں دیا۔ منحوس ہے تو اس کا عمل ہے۔ قرآن مجید واضح طور سے کہتا ہے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کی نحوست، اس کی فالے بد لٹکا رکھی ہے۔ اس کا عمل اچھا ہوگا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اس کا عمل برا ہوگا تو وہ عمل اس کے لیے نحوست ہے۔ کسی بھی فرد کا شہید ہونا دوسرے افراد کے لیے یا پھر پورے زمانے کے لیے نحوست نہیں بنے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا پورا مہینہ منحوس کس نے کہا؟ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس میں شادی بیاہ اور نکاح کو ناجائز اور غلط قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا ماتم کی اجازت اسلام نے دی ہے؟ ماتم اور نوحہ کرنے، سینہ پیٹنے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے کو، نوحہ کرنے کو، کسی شخص کے انتقال کے بعد یا شہادت کے بعد ان کی بھلائیوں کا تذکرہ چیخ چیخ کر، رو رو کر کرنا، اور سینہ پیٹنا، منہ پھاڑ لینا، منہ مارنا، چہرہ نوچنا، بالوں کو نوچنا، بالوں کو مونڈ لینا، کپڑے پھاڑ لینا، اپنے آپ کو زخمی کر لینا، ان تمام چیزوں کے الفاظ استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خلافت عمر کے دور میں بیمار ہو گئے تھے، اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، کمزوری تھی، اچانک بے ہوشی طاری ہوئی تو ان کی بیوی پریشان ہو کر رونے لگی اور سینہ پیٹنے لگی۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئے، انہیں معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ایسا کیا ہے، تو اس موقع پر جبکہ بیمار ہیں، بے ہوشی کی حالت میں تھے، ہوش میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے بیزاری کا اظہار کیا، میں بھی ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی غم پر ماتم منانے، سینہ پیٹنے، بالوں کو نوچنے، بالوں کو مونڈنے اور کپڑوں کو پھاڑنے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، میں بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ کس کے لیے کہا؟ اپنی بیوی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں جو ماتم مناتے ہیں۔ محرم الحرام میں ماتم منانے والوں کو سوچنا چاہیے، ماتم دیکھنے والوں کو سوچنا چاہیے، ویڈیوز کو فارورڈ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے والی عورتوں پر اور ماتم دیکھنے اور سننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ یہ نہ سوچیں کہ مرد بچ گئے، نہیں، وہاں چونکہ ماتم زیادہ تر عورتیں کیا کرتی تھی اس لیے عورتوں کا ذکر ہے، ورنہ اصل برائی ماتم منانے میں ہے۔ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، ماتم کے جلوس کو دیکھنا، اسے فارورڈ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملعون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمعہ، نوحہ کرنے والی اور نوحہ اور ماتم کو سننے والی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ شخص، وہ لوگ مجھ میں سے نہیں ہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا مطلب ہے حضور سے محبت کا دعویٰ کریں اور نوحہ کریں؟ جو لوگ ماتم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پر اس مہینے کو ماتم کا مہینہ، منحوس مہینہ سمجھنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے حضور کی سنت سے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ، نیک اعمال کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خاص کر 10 محرم الحرام روزہ رکھنے کا دن ہے، کھچڑے پکا کر تقسیم کرنے کا دن نہیں۔ عام دنوں میں آپ دوسرے دنوں میں کھانا پکائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، وہ عادت ہے تو اس دن بھی کھانا پکائیں، تقسیم کریں، غلط نہیں ہے، لیکن اس دن کی خصوصیت نہیں ہے کہ کھانا پکا کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ 10 محرم الحرام کو کھانا پکا کر تقسیم کرنے کے لیے مخصوص کرنا، یہ دین کے اندر اضافہ ہے جسے بدعت کہا جائے گا۔
یہ سوچ کر اس نیت کے ساتھ کہ 10 محرم الحرام کو غریبوں کو کھلانا چاہیے، یہ سوچ غلط ہے، اس سوچ کو ذہن سے نکالیں۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت ختم کر دی اور فرمایا کہ یہ اب تم لوگوں پر فرض نہیں۔ تو اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس دن کھانے کی ترغیب نہیں دی گئی بلکہ بھوکا رہنے کی ترغیب دی گئی، روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ واقعی ہمیں حضور سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، تو اس سنت کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں اپنی اس دنیا سے جانے کے سال میں فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم موجود رہے تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، چونکہ 10 محرم الحرام کو قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں عید کے موقع عید کے طور پر بنی اسرائیل یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی نجات کی خوشی میں اس دن ہم روزہ رکھیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہودی چونکہ اس دن کو مخصوص سمجھتے تھے، یہودیوں کی مخالفت بڑھتی چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا، فرمایا کہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، آئندہ سال سے ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 10 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے۔ اس لیے علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ مستحب ہے کہ 10ویں کے روزے کے ساتھ ایک روزہ 9ویں کا رکھ لیا جائے یا پھر 11ویں کا رکھ لیا جائے، 9 10 یا 10 11۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 9 10 11 تینوں دنوں کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، ورنہ اصل روزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہ 10 محرم الحرام کا ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ اس سال کے 9 اور 10 محرم الحرام 29 جولائی ہے، 29 جولائی کو ہفتے کے دن 10 محرم الحرام ہوگی، اس دن اصل روزہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ 28 جولائی کو بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر 30 جولائی کو بھی رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی رکھنا چاہے تو 28 29 30 تینوں دنوں کے روزے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، جمعہ ہفتہ اور اتوار، ہفتے کا دن اصل دن ہے، اس سال آپ کے لیے مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اسے مستحب سمجھتے ہوئے یاد رکھیں یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکھا کرتے تھے، رکھنے کی ترغیب دی، اور اس روزے سے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور یہ روزے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو فضیلت یہ شہادت حسین سے متعلق نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس کی فضیلت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال 9 کے ہجری سال کے آغاز میں ہجرت کی اہمیت کو سمجھنے اور محرم الحرام سے جو اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں، ان واقعات کو سمجھنے اور اس سے جو حقیقی سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خرافات اور رسوم اور بدعات سے، توہمات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کے اندر وہ مضبوطی پیدا فرمائے کہ ہم منکرات کے خلاف کھڑے ہو سکیں، دین اسلام پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔